اسمبلی میں بیٹھ کے مریم اورنگزیب نے کہا جی کہ ہم نے جہاز خریدا تھا. ہاں خریدا بھائی, جڑا کرنا کر لو. یہ ایٹیچیوڈ ہے جی. پنجاب کے اندر بھی قانون بن رہا ہے کہ دو بندے آپس گلاں کرنے نے, ایک بندے نے گل سنی, انہیں پرچہ کرتا ہے. یہ دونوں باتیں جو کر رہے ہیں, انہوں نے عاصم منیر کو برا بھلا کہہ دیا یا کسی فوجی ادارے کو, یا وابڈا کوئی انہوں نے گالیاں نکالی ہیں, ان کے اوپر پرچہ کر دیں کیونکہ انہوں نے وابڈا کو گالیاں نکالی ہیں. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. عمران خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے باہر انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پورے یورپ میں, امریکہ میں, لندن میں, ہر جگہ ہو رہے ہیں. کچھ جو پرانے جو لوگ ہیں اس سیٹ اپ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ سیٹ اپ ہے جو کہ اپنا جو کمپرومائز ہے, مائنس عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ اب نکل کے یہاں تک آ چکی ہوئی ہے, یورپ امریکہ تک آ چکی ہوئی ہے. عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر رہے ہیں, آپ عمران خان ایک آئیڈیالوجی کو مائنس کر رہے ہیں, ایک امر بالمعروف نہی عن منکر کی جو جنگ ہے اس کو مائنس کر رہے ہیں. غریب آدمی ہے, کوئی بغیر کفن کے اپنے بچے کی لاش لے کے, جوان بچے کی لاش لے کے قبرستان پہنچ گیا. ایسے میں حالات یہ ہے, میرے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں ارکان پارلیمنٹ کے لیے. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر عباس لندن سے. 30 جون 2026 اور منگل کا دن بڑا امپورٹنٹ دن. اس سے پہلے کہ اس دن کو دیکھیں کہ کیوں یہ امپورٹنٹ دن ہے منگل کا. اس وقت 18 ٹمپریچر ہے جی لندن میں, 18, اور کول ڈاؤن ہو رہا ہے, موسم تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا ہے. بہتری کی طرف سے مراد میری یہ کہ یہاں پنکھے اب جو ہیں وہ رات کو اس شدت سے نہیں چل رہے ہیں. ایئر کنڈیشننگ بھی یہاں پہ یو کے کی بند ہو گئی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی معاملہ جوں کہ توں ہے, بلکہ وہ اور بھی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. موسم کی حالات یہ ہے کہ جب آپ کو پسینہ آتا ہے تو پسینہ رکنے کا نام نہیں لیتا. یہاں پہ بجلی نہیں آ رہی, بجلی بار بار جا رہی ہے. اور اس موسم میں 40-45 کے موسم جو ہے وہ فیل لائک 50-60 آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کی بری حالت ہو جاتی ہے یہاں پہ. اور مسلسل آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ڈی ہائیڈریشن ہونے کا بہت سخت خطرہ ہے کیونکہ پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. اور ایسے حالات میں عمران خان صاحب جیل میں ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے, اور جوں کا توں ہے, اور آج ان کی ملاقات کا دن ہے. اس لیے یہ دن امپورٹنٹ ہے کہ آج ان کی ملاقات کا دن ہے. اور اس ملاقات کے لیے کتنے لوگ جائیں گے, کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, یہ ہمیں نہیں پتا. قیاس یہی ہے کہ آج بھی کچھ بھی ملاقات نہیں ہونی, اور آج بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اب ایک نیا نارمل جو ہے وہ انہوں نے متعارف کروا دیا ہے عاصم منیر صاحب نے, عاصم منیر کے رجیم نے, جو بی بی سی کے نمائندوں سے ویڈیوز بنوا سکتے ہیں. جو سارے کا آپ ان کی بدماشی کا لیول دیکھیں, لیول ہی بہت ان کا اونچا لیول ہے. اور اب پوری دنیا میں صرف آپ کے پاس 35-40 بندے رہ گئے ہیں جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور ان کو بھی کیپچر کرنے کے لیے پورے اوورسیز کے اوپر ان کو اس وقت مہم جاری ہے. بہرحال یہ اوورسیز کا معاملہ تو ایک بعد میں دیکھیں گے, پھر بات کریں گے کسی وقت. اس وقت یہ منگل کا دن, اور علیمہ بی بی پہنچ چکی ہوئی ہیں ایز اے اسپیک وہاں پہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. اور یہ معمول کی طرح جاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے گھر واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک چیز متعارف کرائی گئی ہے, اور ایک اور چیز متعارف کرائی گئی ہے جس کو آپ کو فیل نہیں ہو رہی. وہ یہ کروائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے باہر انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پورے یورپ میں, امریکہ میں, لندن میں, ہر جگہ ہو رہے ہیں. اور خبریں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظروں سے ایک ٹویٹ گزری ہے. ٹویٹ بڑی تشویشناک ہے. تشویشناک ٹویٹ اس لیے ہے کہ وہاں پہ اس ٹویٹ میں بتایا گیا جی کہ اس میں کچھ جو پرانے جو لوگ ہیں اس سیٹ اپ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ سیٹ اپ ہے جو کہ اپنا جو کمپرومائز ہے. کمپرومائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے دشمن ہے یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں. وہ عمران خان صاحب کے بڑے دشمن نہیں ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ صاحبان جو ہیں, لیکن وہ ان کے ایمبیسی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ ان کے بھی دشمن نہیں ہیں, ان کے بھی خلاف نہیں. ان کو اس پاس کوئی غرض نہیں عمران خان کو, اس ایمبیسی نے, اس پاکستان کی حکومت نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا, عمران خان کی آنکھ ضائع کر دی, ان کی اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو صرف غرض یہ ہے کہ انہیں جو پرانی قیادت جسے ہم کہتے ہیں, یا پرانے جو لوگ ہیں, بلکہ کچھ نہیں, سارے کے سارے نہیں میں کہہ رہا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایمبیسی کو بتاتے ہیں سر ہمیں بڑا پریشر ہے لوگوں کا, ہم نے ایک پروٹیسٹ کرنا ہے. تو پھر ایمبیسی والے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھی آپ نے کب اور کہاں پروٹیسٹ کرنا ہے. پھر ایمبیسی کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں کرنا, آپ نے وہاں کرنا ہے. وہ نکر میں جا کے کھڑے ہونا ہے, وہ جو پرلی نکر نا گلی نمبر 6 میں, وہاں پہ چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں سر, وہ تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایمبیسی کے سامنے کرنے, نہیں یار جس طرح نہ کریں, آپ وہاں چلیں 6 نمبر میں جا کے پروٹیسٹ کر لیں. تو پھر وہ جا کے 6 نمبر میں پروٹیسٹ کر لیتے. یہ وہ ہماری وہ قیادت ہے جو کہ گفت و شنید کے تحت جو پلان کر کے احتجاج کرتی ہے. اور اس کو پاکستان کو اوورسیز کو پتہ ہونا اس چیز کا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ چیز اب یہاں پہ ہوگی اور وہی قیادت دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں ایک ٹویٹ ہے ذیشان نے کی,
میں کوشش کروں گا یہاں پہ وہ ٹویٹ چلاتے اس کی چلاتے میں ساؤنڈ تو نہیں ہوگی لیکن اس کو آپ دیکھیں، یہ بڑی الارمنگ ہے، یہ الارمنگ بات ہے۔ اور آج میری صبح الیکشن کمشنر سے بات ہوئی تھی، ان کے علم میں یہ ٹویٹ نہیں تھی، تو میں نے ان کو فارورڈ کیا، وہ اس کے بارے میں کیا کریں گے، کیا بات کریں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ پرانی قیادت کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے، ان کے علم میں بھی یہ بات ہے نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں بھی نہ ہو کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے۔ تو بہت ساری لیئر در لیئر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ ایجنسیاں ہیں وہ بڑا اپنا بڑا بھرپور طریقے سے کام کرتی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے جی کہ ہر طرف قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ عجیب و غریب شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ مائنس عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ اب نکل کے یہاں تک آ چکی ہوئی ہے، یورپ امریکہ تک آ چکی ہوئی ہے، اور جس کے اثرات جو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ تمام صاحبان کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ اب معاملات اب فہم و تفہیم سے، جس طرح پاکستان کی حکومت چل رہی ہے، جس طرح کے پی کی حکومت چل رہی ہے، فہم و تفہیم سے چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اب یہاں جلسہ کر لیتے ہیں، وہاں کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی خیر، اس کی آنکھ چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی اگر ان کو گرمی پسینوں سے برا حال ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی بیگم کی بھی جو صورتحال ضائع ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ہم اپنا گڈی گڈی کھیلیں گے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں، اور منگل کا دن ہے، اور میں آج بھی کوئی ملاقات ہونے کی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک خبر بڑی دردناک ہمارے سامنے آئی ہے، وہ جی کہ غریب آدمی ہے، کوئی بغیر کفن کے اپنے بچے کی لاش لے کے، جوان بچے کی لاش لے کے قبرستان پہنچ گیا، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے پھر لوگوں کو پتہ لگا تو انہوں نے کچھ اس کے قبر کا انتظام کیا اور اس کے کفن کا انتظام کیا۔ یہ صورتحال جی پاکستان کی اس وقت بن چکی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے لاڈلوں کی قبروں کی لاشیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ایسے میں حالات یہ ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو 75 ارب کا دیا گیا ہے، ارب روپے میں 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں ارکان پارلیمنٹ کے لیے، اور یہ کہاں خرچ ہوں گے، کیسے خرچ ہوں گے، اس کی ہمیں تفصیلات نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ یہ کہاں پہ لگیں گے، ان کے بچوں کے پیمپر آئیں گے یا ٹافیاں آئیں گی یا ان کی گاڑیوں پہ یہ لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ 75 ارب روپیہ پارلیمنٹ کے ممبران کو ملے گا، انکلوڈنگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کا نام لے کے جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، یہ تمام کے تمام کو یہ پیسے ملیں گے، اور یہ جو ہے یہ اس کے اوپر عیاشی کی جائے گی، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ خرچ ہونے، کیسے نہیں خرچ ہونے، کیونکہ ان کے ابے کی حکومت ہے، ان کے چاچا جی آصم منیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ مل جل کے فہم و تفہیم سے کر رہے ہیں، اور یہ عمران خان جو ہے اس کو اس طرف مائنس کیا ہوا ہے۔ عمران خان کو مائنس کرنے کے میں اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں، میں یہاں پہ ایک بات کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جب عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر رہے ہیں، آپ عمران خان ایک آئیڈیالوجی کو مائنس کر رہے ہیں، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو جنگ ہے اس کو مائنس کر رہے ہیں، آپ اچھائی کو مائنس کر رہے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کو، جو لا الہ الا اللہ کا جو یہ کانسیپٹ ہے اس کو مائنس کر رہے ہیں، آپ اس کو نکال رہے ہیں، آپ اس کو، اس کی جو اخلاقیات ہے پاکستان کی، اس کو آپ مائنس کر رہے ہیں، جو پاکستان کی اساس تھی، اسلامی فلاحی مملکت کا جو کانسیپٹ تھا، آپ اس کو مائنس کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آپ لوگ میں جو بیٹھ کے مائنس کر رہے ہیں، چاہے وہ اوورسیز میں ہے چاہے پاکستان میں ہے، آپ کو ایک عجیب قسم کا جو چیزیں آپ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک ہیں، بڑی تشویشناک ہے۔ یہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک دھیان دے پائیں گے، نہیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے میرا شمار ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ رضا صاحب آپ کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن عقل کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہی جگہ میری سوئی پھنس گئی ہے کہ عمران خان ایک آئیڈیالوجی ہے، اور میرے جیسے بے شمار لوگ اور ہیں جن کی سوئیں پھنسی ہوئی ہیں کہ عمران خان ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی سے ہم نے الگ نہیں ہونا۔ عمران خان ایک شخصیت نہیں ہے، ایک ایسی سوچ ہے، ایک سوچ کا نام عمران خان، جس نے اپنی زندگی، اپنے بال بچہ سارا کچھ برباد کر لیا اس ملک کے لیے، اور ہم جو ہے وہ جو پروٹیسٹ بھی ہے وہ پوچھ کے کرتے ہیں کہ بھجن کتنے کر لیے تھے کتنے نہ کر لیے۔ یہ بھی ہماری کے پی کی گورنمنٹ بھی یہ کر رہی ہے، عمران خان کو نکال کے یہ تقریباً انہوں نے عمران خان کو مائنس کیا ہوا، یہ صورتحال بنی ہے۔ اچھا جی، یہ تو ارکان پارلیمنٹ کی تو بات ہوگی۔ بلوچستان میں چلے، بلوچستان میں سر تصاویر جو سامنے آ رہی ہیں، جو مسلسل آ رہی ہیں، میں نے 5-6 ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، ان کے مطابق جو فوجی یونیفارم کے اندر جو لوگ ہیں جنہوں نے پہنی، وہ گھروں کو آگ بھی لگا رہے ہیں، لوگوں کو مار پیٹ بھی رہے ہیں، وہ عورتوں کی طرف بھی بندوقیں ایسے پکڑی ہوئی ہیں، عورتوں کی طرف بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے ان حالات میں، یہ حالات ہیں اس وقت بلوچستان کے، اور بلوچستان کے میں آپ کو پتہ بے وہاں پہ غربت انتہا کی ہے، انتہا کی غربت ہے، غربت اس لیول پہ ہے کہ جس پہ انسانیت شرما جائے، جس پہ انسانیت جو ہے وہ، اگر انسانیت ہو تو وہ دھاڑے مار مار کے روئے،
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سارے کا سارا پیسہ، سارے کا سارا روپیہ پیسہ ارکان پارلیمنٹ کھا جائیں گے، سردار کھا جائیں گے، یا پاکستانی فوج کے جرنیل کھا جائیں گے. اور یہ پاکستانی فوج کے جو سپاہی ہیں، جو یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. ان کو صرف ان کے ابا جی کا امی جی کا جو علاج ہے وہ جی ایچ کیو میں ہو جاتا ہے، تو اس پہ بڑے خوش ہیں. وہ اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ہم اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ کر دیں گے تو پورے کو پورا بگٹی قبیلہ جو ہے اس کو برباد کر دیا جائے گا، اکبر بگٹی کو مار دیا جائے گا، لیکن ہمارا جو ریپ کیا ہوا کیس ہے، جو مجرم ہے، وہ پیش نہیں کیا جائے گا. یہ ان کے اندر انہوں نے انجیکٹ کر دیا ہے، سپاہیوں کے اندر بھی، ان کے فوج کے 7 لاکھ جو عوام اس کے اندر بھی یہ انجیکٹ کر دیا ہے کہ بھجن آپ جو مرضی کریں، اچھا کریں برا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو مرضی کسی کی بہن کو، کسی کی بچیوں کو چھیڑ دیں. میں نے کل پرسوں میں ذکر کیا کہ یہاں پہ ایک کرنل صاحب تھے، تو انہوں نے، ان کے سپاہی ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی سانو محلے نے بڑا کٹیا. انہوں نے کہا جی کیوں کٹیا؟ انہوں نے کہا جی ہم جی کوڑی چھیڑ دیتی سی انہوں دی، تو انہوں نے سانو کٹیا، انہوں نے پورا پنڈ چک لیا، انہوں نے پھڑ کے مار کے جناب پھٹیاں پان دی، سوٹیاں پان دیتی. انہوں نے کہا جی تسی منڈے نوں کٹیا؟ کرنل صاحب سے بندہ پوچھے کہ آپ کے سپاہی نے کسی کو جا کے چھیڑا، سپاہی سے پوچھ لو، نہیں اس کو نہیں پوچھنا. تو یہ صورتحال یہ ہمارے یہ سپاہیوں تک بھی آ چکی ہے یہ بات کہ ہم ایک طاقتور لوگ ہیں، یہ ہم جو دل چاہے کریں. اور وہ بربریت اور ظلم کا جو بازار ہے انہوں نے گرم کیا ہوا ہے بلوچستان میں. بلوچستان کے یہ حالات ہیں. کشمیر آپ کے سامنے ہے، کشمیر کی طرف آ جائیں. کشمیر کے اس وقت آپ کے سامنے ہے. کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کی جدوجہد آپ کی طرف اب تک جاری ہے. کشمیر کا کھانا پینا بند کیا ہوا. کشمیر میں بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا کشمیر کے اندر. کسی بھی قسم کی بات کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا. اور پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بھی قانون بن رہا ہے کہ 2 بندے آپس گلاں کرنے ہیں، ایک بندے نے گل سنی، انہیں پرچہ کرتا ہے. یہ دونوں باتیں جو کر رہے ہیں، انہوں نے آصم منیر کو برا بلا کہہ دیا، یا کسی فوجی ادارے کو، یا وابڈا کو کوئی انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، ان کے اوپر پرچہ کر دیں کیونکہ انہوں نے وابڈا کو گالیاں نکالی ہیں. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. تو اسی طرح کا جو قوانین بن رہے ہیں، اور اس فسطائیت دور میں اگر تھوڑی سی روشنی کو جو امید کی جو آواز اٹھ رہی ہے وہ کشمیر سے اٹھ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری عوام کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہمیں کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا. بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی بات کو سنا جائے. کشمیریوں کی بات کو سننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ عوام کی بات ہی جو سنی جا سکتی ہے. اچھا، یہ سب سے جو بڑی جو اس وقت جو مجھے خبر تھی، جو مجھے بہت پہلے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ لنڈی رن پردھان، یہ پنجابی میں پروگرام میں شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات کی، لنڈی رن پردھان. تو وہ لنڈی رن پردھان جو تھی، وہ اس نے اسمبلی میں بیٹھ کے مریم اورنگزیب نے کہا جی کہ ہم نے جہاز خریدا تھا. ہاں خریدا بھائی، جڑا کرنا کر لو. یہ ایٹیچیوڈ ہے جی. یہ ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے 75 ارب جن کو ملے گئے ہیں یہ ارکان پارلیمنٹ کا. یہ وہ گندا گھناؤنا ایٹیچیوڈ ہے مریم اورنگزیب کی شکل میں. مریم اورنگزیب جی نے یہ بات کی ہے، یہ پوری کی پوری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس کے جج کے بچے نے دو بچیوں کو مار دیا، لیکن وہ آج بھی جج بنا بیٹھا ہوا ہے. یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہم نے جو کرنا آپ کر لیں. یہ وہ طاقت ہے کہ ووٹ، جنہوں نے ووٹ لیے ہوتے ہیں ان کے ایٹیچیوڈ اور ہوتے ہیں، وہ عوام کی بات سنتے ہیں. جو ووٹ کے بغیر آئے ہوتے ہیں وہ پھر جی ایچ کیو کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آصم منیر کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اسی طرف دیکھتے ہیں، اور وہاں سے ان کا اشارہ آتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ وہ میسج ہے پاکستان کی عوام کو جو دیا ہے انہوں نے. اور اسی کے اوپر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بھائی جان، پاکستان کی عوام کو کھلم کھلا چیلنج آ گیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. لے آ جی جہاز اسی لے آیا کہ اگوں بھی نہ مانگے. اب پاکستان کی عوام سوچے کہ اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.